لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی گھر کے باہر یا گھر کے اندر کوئی پپیتے کا درخت ہو تو وہ درخت بعض اوقات گھر کو اور گھر والوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یعنی کوئی آفت اگر گھر پر یا گھر والوں پر آنے والی ہو تو اسے وہ درخت اپنے اوپر لے لیتا ہے، یعنی وہ درخت یا تو جل جائے گا یا گر جائے گا۔ اور خاص طور پر یہ بات پپیتے کے درخت کے بارے میں مشہور ہے۔ اسی طرح گھر میں اگر جانور مثلا بکرا یا بکری ہو یا کوئی پرندے مثلا طوطے وغیرہ ہو اور گھر والوں پر یا گھر پر کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہو تو وہ جانور یا پرندہ اسے اپنے اوپر لے لیتا ہے اور اس کے بدلے اس کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ سب لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، لیکن لوگوں کا خیال درست ہے یا نہیں یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں کنفرم کریں گے۔ پلیز شیخ بتائیے کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پہلے تو یہ ذہن بنانا ضروری ہے کہ مؤثر حقیقی یہ صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی اثر کرنے والی، اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ تو وہ جس چیز میں اس نے تاثیرات ضرور رکھی ہیں چیزوں میں، لیکن وہ تاثیر اسی وقت کارآمد ہوگی کہ جب اللہ چاہے گا۔ آنکھ کی تاثیر دیکھنا، کان کی تاثیر سننا، یہ اللہ نے دیکھنے کی اور سننے کی طاقت کانوں اور آنکھوں کو دی۔ اب اگر رب چاہے، جو دی تو اس نے، رب چاہے گا تب تک آنکھ دیکھے گی، نہیں چاہے گا تو بندہ بلائنڈ، اندھا ہو گیا، اب آنکھ نہیں دیکھ رہی۔ آنکھ ہے، بالکل کھلی آنکھیں ہوتی ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آتا، آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح کے بلائنڈ نابینے۔ تو رب نے جتنی دیر اس آنکھ کو اجازت دی وہ کرنی۔ اچھا، اب اگر رب چاہے تو بے شک اس بات پر قادر ہے یہ کان دیکھنا شروع کر دے، آنکھ سننا شروع کر دے۔ یہ تو اصل تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ اب یہاں یہ ہم آ گئے پپیتے کے درخت کے پاس، تو اب اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جب تک کوئی حدیثیں نہ ہوں یا کوئی بزرگان دین کے تجربات سامنے نہ آئیں تو صرف رومر پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ لوگ تو ان کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں۔ اب بظاہر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ وہ بچہ بیمار تھا اور پپیتے کا درخت جو تھا وہ جڑ سے اکھڑ کر گر گیا اور بچہ تندرست ہو گیا، تو اب یہ ذہن بن جائے گا کہ اچھا یہ اس کی وجہ سے میری آفت ٹل گئی، پپیتے کے درخت کی وجہ سے۔ تو یہ بھی ایتھینٹک نہیں ہے، اس پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے عام طور پر بولتے ہیں آپ کی دعا سے میرا مرض جاتا رہا، اس کا مجھے بہت واسطہ پڑتا ہے، آپ کی دعا سے ہی ہو گیا۔ اچھا، پھر یہ لوگوں کے کوئی ٹھکانے ہوتے نہیں ہیں۔ اب میں پھول پڑوں اور میرے دوسرے کپڑے سلوانے پڑے پورے نہ ہوں، اتنا پھول جاؤں کہ کیا میری شان ہے، کیا میری دعا ہے، مرتے مرتے مریض کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی تو واہ نہ آئے۔ میں تو کئی بار بولتا ہوں کہ آپ کے پاس بھائی ایسی کیا مطلب دلیل ہے کہ میری دعا سے ٹھیک ہو گیا بندہ۔ اچھا، پھر یہ اس طرح کے لوگ بعض اوقات ڈاکٹر کو کہیں گے یعنی مجھے تو یوں خوش کر دیا، آپ کی دعا سے ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ڈاکٹر کو کہیں گے آپ کی دوا سے ٹھیک ہو گیا۔ اگر کسی بابا جی کو سلام کیا ہے، بابا جی آپ نے ایسا تعویذ دیا کہ میرا بچہ جاتے جاتے رک گیا ہے، تو یہ بھی لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہ پانجی کرو تو سانجی تھی ہے، ہماری میمن کہاوت ہے، اپنی کرو تو پھول نہیں پڑنا ہوتا۔ نہ ڈاکٹر صاحب پھول جائیں ورنہ بہت بھی بھول جائیں گے، سمجھے کہ دو اور کو آپ سے پہلے کی کرا چکا ہے، مولانا کو کہا ہے آپ کی دعا، بابا جی کو کہے گا آپ کا تعویذ، اور آپ کو کہہ رہا آپ کی دوا۔ العوام کل انعام، عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے، وہ ایک محاورہ ہے۔ ہر ایک ایسا کرتا ہو ضروری نہیں ہے، لیکن دنیا دیکھی والی ہے۔ یعنی ایک کئی عامل جو ہوتے ہیں، ہر عامل کو جا کر بولاتے ہوں گے کہ آپ کے تعویذ سے تک آئندہ کم از کم عامل صاحب زیادہ خیال رکھے ہمارا، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
اچھا پھر یہ کہ صرف آپ کو بولا کہ آپ کی دعا سے ٹھیک ہو گیا، اور نہ ڈاکٹر کو بولا نہ کسی کو بولا نہ کچھ کیا، تب بھی آپ کو پھولنا نہیں ہے کہ دعا کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کی دی توفیق سے آپ نے کہا اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کا کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہوا، آپ کے نفس پر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑا، اور بچہ ٹھیک ہوا، اور دوا بھی جاری تھی، تعویذ روحانی علاج یہ بھی سب تھے. اب کس سے یہ بچہ ٹھیک ہوا یا مریض شفا یاب ہوا، یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہم لوگوں سے دعائیں کرواتے لوگ اور بالکل کہتے ہیں کہ آپ کی دعا سے ٹھیک ہو گیا. اب میں آپریشن کروں تو پتا چلے نا کہ وہ دوا کب سے جاری تھی. اچھا تو جب آپ نے دعا کا کہنے آئے تھے دوا روک دی تھی، اس کے بعد دوا کو ٹچ تو نہیں کیا آپ نے، تو پھر بولیں گے وہ نہیں اینٹی بایوٹک کا کورس تھا، ڈاکٹر نے بولا تھا کہ ناغا نہیں ہونا چاہیے تو وہ تو ہم نے دی تھی. اب یہ کیوں نہیں بولتے اینٹی بایوٹک کام کر گئی؟ یا بابا جی نے بولا تعویذ تو دیا تھا ہم نے، یہ غسل میں بھی اتارنا نہیں ہے، بچے کو اثرات ہے، جیسے ہی تعویذ اترے گا اثر اٹیک کر جائے گا. یہ تو مگر آپ کی دعا سے کام ہو گیا. ہمیں اپنے کو سمجھ جانا چاہیے. تو حقیقت حال اللہ جانتا ہے. یہ دنیا جو ہے دنیا کے پیڑ پہ چڑھاتی ہے بندے کو. دنیا کا پیڑ سمجھ دیکھا ہے کسی نے؟ دنیا کا پیڑ ہی محاورہ ہے. لوگ سمجھتے ہوں گے دنیا کا پیڑ والا کتنا بڑا ہوتا ہے. دنیا کا پیڑ ہی نہیں ہوتا. دنیا پورے کا پورا ایک پودا ہوتا ہے. نہیں اتنے اتنے تو ہوتے ہی دنیا، یہ پورا اکھیڑ لیا جاتا ہے. اس کا درخت یا وہ تو کچھ نہیں ہوتا کہ جس سے یہ توڑتے نا، پھل توڑتے ہیں درختوں سے، یہ خود ہی مطلب زمین سے اگتا ہے، پورا کھینچ لیا جاتا ہے. پھر جڑیں کاٹ کے اس کا وہ دنیا استعمال ہوتا ہے. یہی پودینہ کا بھی درخت نہیں ہوتا. تو یہ بھاجی جو ہوتی ہے نا، ہم لوگ تو بھاجی بولتے ہیں، وہ پتہ نہیں اردو میں یہ غالباً ساگ بولتے ہیں. تو یہ ساگ ان کے درخت نہیں ہوتے، یہ پوری پوری اکھڑتی ہیں. اور بعض ایسی سبزیاں ہوتی ہیں جن کے درخت تو کیا ہوں گے، یہ تو ہوتے ہی زمین کے اندر ہے. جیسے آلو ہے، گاجر ہے، شکرقند ہے، شلجم ہے، اس طرح وہ چقندر ہے، اس طرح کی چیزیں ہی زمین میں اگتی ہیں. مولی ہے، یہ جو پھل ہوتا ہے ان کے زمین کے اندر ہوتا ہے. اوپر پتے نکلتے ہیں اس کے، یہ پودے ہی ہوتے ہیں، تو اس کو پورا کھینچ لیا جاتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ جو جڑیں جو اگتی ہیں، جیسا کہ جڑی بوٹی آپ نے سنا ہوگا، تو یہاں ایک ضمن فائدے کی بات آپ کی معلومات کی کہ جیسا کہ جو جڑ میں یہ چیزیں جو میں نے مثال دی، تو یہ جڑی ہیں، جڑ کی اس کو کہہ دو جڑی. اور جو اوپر جو جیسے کہ چیزیں اگتی ہیں یہ بوٹی کہلاتی ہیں، جڑی بوٹیاں، جو حکیم لوگ بولتے ہیں جڑی بوٹیاں. اندر کی جو چیز کام آ رہی ہے وہ جڑیں، خود جڑیں بھی کام آتی ہیں درختوں کی، پودوں کی، دواؤں میں جن پودوں کی کام آتی ہے. تو وہ یہ اپنا ایک فن ہے ان کا جو جانتے ہوتے ہیں. تو یہ جڑی کہلاتی ہے. اور جو اوپر اگتی ہیں نا چیزیں وہ بوٹیاں کہلاتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تربوز کی بیل لگی تو بیل کو بھی آپ بوٹی بول دو. پھر یہ کس کو بوٹی بولتے ہیں؟ پھر وہ فکس ہوتی ہے دواؤں کی چیزیں جن کو بوٹیاں بولتے ہیں. اچھا اب یہ کہ آپ نے بولا ہوگا فلاں چیز وادی ہے، وادی، تو وادی اس کو بولتے ہیں یعنی جو یہ جڑیاں جو ہے نا، مجھے کسی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ جو زمین میں اگتی ہے نا جو چیزیں، جیسے گاجر ہوا تو یہ مولی ہوئی، تو شکرقند ہوئی، تو آلو ہوئے، تو یہ سب وادی میں آتے ہیں. باد ہوا کو بولتے ہیں. یہ غالباً ہوا پیدا کرتے ہیں پیٹ میں، یوں سمجھ لو. بہرحال پھر بھی ان کی اپنی تاثیرات ہوتی ہیں، فوائد بھی ہوتے ہیں، اور ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں مکس کر کے کھائیں یا پکائیں تو ایک دوسرے کا یہ توڑ کرتے ہیں. جیسے کہ کھجور اور تربوز ملا کر کھانا سنت ہے. یعنی کچھ کھجور کتر لی، تربوز کتر لیا، یا خربوزہ کتر لیا اور کھجور کتر لی. کترنا کینچی سے ہوتا ہے، کترنا دانتوں سے ہوتا ہے. یہ فرق پیش اور زبر کا، یہ اردو لغت کی بات کر رہا ہوں. کترنا دانتوں سے. ان چوہے نے وہ کتر دیا، کتر دیا نہیں کہیں گے، کتر دیا. بچے نے کینچی سے کاغذ کتر ڈالا تو وہ کتر نہیں آئے گا. یہ صرف وہ اس کی لغت کی بات ہے. کتر کو کتر بول دیا، کتر کو کتر بول دیا تو آپ پر نو پرابلم، کوئی کیس نہیں کرے گا، نہ کوئی شرعی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اس سے. وہ لغت کی بات ہے. خیر، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح جڑی بوٹیوں
کا ضمن میں نے عرض کیا آپ کو. تو اب یہ کہ اللہ پاک نے ان چیزوں میں تاثیرات رکھی ہیں، اور دعا میں بھی اللہ پاک نے ہی اثر دینا ہے. ہم لاکھ دعا کرتے ہیں، بظاہر اثر ظاہر نہیں ہوتا، بچہ مزید بیمار ہو جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی بچہ بیمار ہو اور اس کے وہ دعا کروا کر جائے تو بچہ پھر میٹھی نیند سو گیا ہو، وہاں کے بیچارہ بولے گا نہیں کہ مولانا کیا دعا کیا آپ نے، میرا بچہ بالکل پرسکون ہو گیا. تو ہم تو اس کو گلے لگائیں گے اور بولو مولانا سن لو تو صحیح، وہ ایسا پرسکون ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں بولے گا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک کی رحمت پر نظر ہو. اپنے آپ کو بندہ کچھ نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں. یہ نعتوں میں تو بڑا پڑھتے ہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں. ہٹ جاؤ، میں کچھ بھی نہیں. وہ دل کی آواز ہو نا تو پھر بات بنے. تو ہمیں واقعی اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہیے. جس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا وہ واقعی کچھ بھی نہیں ہے، اور جس نے کہا میں کچھ بھی نہیں وہ بہت کچھ ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، وہ بہت کچھ بن جاتا ہے. جو پہلے میں کرتا ہے، پھوپھا کرتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو وہ واقعی کچھ بھی نہیں ہے. تو موت کا ایک تھپیڑا پڑے گا تو یہ غرق ہو جائے گا، سارا اس کا میں سب نکل جائے گا. بکری میں کرتی ہے تو چھری کے نیچے آتی ہے. اللہ پاک عاجزی نصیب فرمائے. تو خیر یہ چیزیں جو ہے تو ان کے تعلق سے پپیتے کے درخت کی بات تو کہیں پڑھی نہیں ہے بزرگوں سے، کوئی مجھے اس کا علم نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ مختلف جانوروں کہ یہ جانور ہو وہ جانور ہو، تو اب یہ کہ جیسے کہ گھوڑا جو جہاد کے لیے پالا جائے تو وہ اس میں حدیث پاک میں اس کو خیر سے تعبیر کیا گئی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے یا بھلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جو جہاد کے لیے پالا گھوڑا، یہ مضامین تو جن کا حدیثوں میں اشارہ ہے. تو اب بولو کہ بھائی گھوڑے میں خیر، تو یہ جہاد کی یہاں ایک شک موجود ہے، مشروط ہے کہ جہاد کا گھوڑا، نہ کہ مطلب گھوڑا ریس کے میدان کا گھوڑا برکت والا ہے. یہ تو ساری برکتیں لے کر جب قبر میں آپ کو اتارے گا پتا چلے گا کہ برکت بولتے کس کو. خوب جوا کھیلا تھا مجھ سے، اب ہٹیا، اب میں آیا ہوں. پہلے میدان پہ دوڑتا تھا، کہ ابھی آپ کے اوپر دوڑنا اور کودنا شروع نہ کرتے. ریس کا گھوڑا جوا لگاتے ہیں نا اس پر، جو لگاتے ہیں، تو اب اس میں برکت کہاں سے اب لے آئیں گے. تو بہرحال یہ کہ حدیثوں میں جو کہا گیا اور جتنا پھر شروعات میں محدثین نے علماء نے ہم کو بتایا، ہر عالم شرح نہیں کر سکتا. محدث یہ اس کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، جو عالم تو ہوتا ہے لیکن مزید اس میں اس کے فن ہوتے ہیں. لیکن فن رجال، یعنی ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں. تو یہ مطلب جو محدثین فرماتے ہیں، علماء ہمیں وہ بتاتے ہیں. تو اس سے مطلب یہ کہ جو پھر نکلے ہم تک پہنچے تو اتنا ہی، اس سے نہ کم کرنا نہ زیادہ کرنا ہے، اپنی مرضی سے. یہ اصول آپ یاد رکھیں، ورنہ آخرت میں پھنس سکتے ہیں. اپنے گھوڑے نہیں دوڑانے، اپنی باتیں دین کے اندر داخل نہیں کرنی، اپنی ذاتی باتیں کہ یوں اور یوں مسئلہ یوں، ہم نے وہی بڑھاپا اور ہم نے تو بال تجربے کی بھٹی میں سفید کیے تو مسئلے ہم کو بھی آتے ہیں کر کے. جو گھر میں مفتی بیٹھے ہوتے ہیں نا، بڈھے، تو یہ نہیں کرنے گئے. جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بات کرتا ہوں، وہ کیا کیا مسئلے کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کرنا ہے بالکل. جو بھلے جوان عالم دین ہے، وہ عالم دین وہ بتائے وہی درست ہے. بوڑھا بزرگ شریعت کی بات کرے تو اگر وہ عالم دین اس کی تصدیق کرے اور اس کو درست قرار دے پھر تو صحیح ہے، ورنہ پھر یہ کہ بات ہم نے عالم کی بات کی ہے. یہ ذہن رکھیں کہ ورنہ ٹھوکر لگتے دیر نہیں لگے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. اچھا، پھر یہ کہ جانوروں کے تعلق سے تو اب یہ کہ جیسے مرغے کے بارے میں تو حدیث پاک میں ہے کہ مرغا بھی کون سا؟ وائٹ. تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا تو نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد اطراف میں، ان کو بھی پروٹیکشن حاصل ہوگا. حوالہ المعجم الاوسط جلد اول پیج نمبر 201
माफ कीजिए, पेज नंबर 1201, हदीस नंबर 277। दूसरा फरमान, सफेद मुर्ग को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसका दोस्त हूं, और इसका दुश्मन मेरा दुश्मन है। जहां तक इसकी आवाज पहुंचती है ये जिन्नात को दफा करता है, इन्हें जिन्नों को भगाता है। हवाला लक़तुल मरजान फी अहकामिल जान, लक़तुल मरजान फी अहकामुल जान, पेज नंबर 165। ये हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफिई रहमतुल्लाह अलैह जो 400-500 साल पुराने बुजुर्ग हैं, और शाफिई बुजुर्ग हैं, ये बहुत बड़े आलिम, मशहूर आलिम हुए, ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, आशिक रसूल। इससे कि फतह रज़विया शरीफ में इनके बारे में लिखा है कि इन्होंने जागती हालत में 75 बार यानी 75 टाइम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है, जागती हालत में। इतने बड़े बुजुर्ग थे, तो इन्होंने ये लिखा है। अच्छा, इसी तरह वो इसी में लक़तुल मरजान में जिन्नात के ताल्लुक से लिखा है कि वो लीमू से घबराते हैं। काजी अली बिन हसन खलगी की ज़माने हयात में है कि जिन्नात इनके पास आते रहते थे। एक मरतबा अरसा दराज तक नहीं आए तो काजी साहब ने इनसे इसकी वजह पूछी, तो जिन्हों ने बताया कि आपके घर में लीमू था। लीमू माने लेमन, है ना, आपके घर में लीमू यानी लेमन था, और हम ऐसे घर में नहीं आते जिसमें लीमू यानी लेमन होता है। हवाला वही लक़तुल मरजान फी अहकामुल जान, पेज नंबर 47। तो ये जिन्नात के बारे में ये किताब लिखी गई है, लक़तुल जान, अरबी किताब है, तो उर्दू भी तर्जमे इसके हुए हैं। तो ये अब एक ऑथेंटिक, यानी कि जिम्मेदार आलिम दीन बुजुर्ग ने लिखा, तो ये मतलब मान लेना चाहिए। फिर ये कि हदीसें बयान की गई सफेद मुर्ग के बारे में, ये भी मानना है हमें, ठीक है ना। फिर अपने तौर पर ये समझे पपीते और मतलब खरबूजे के दरख्तों की जो लोग तासीरें अगर बयान करें तो बगैर दलील के इसको ना माना जाए। इस तरह जानवरों के बारे में भी हिकायतें हैं, वाकयात कि मतलब यूं हुआ और जानवर था तो यूं हुआ और जानवर मर गया, और अब ये हो सकता है कि वो वाकया अगर है भी तो उसी बुजुर्ग के साथ खास हो और हो गया हो। यानी जब तक यानी कि कोई ऐसी इबारतें ना भी लेना जिसमें कोई फुला जानवर अगर पालो तो जो भी आफतें आएंगी वो टल जाएंगी, जो बनाएंगी वो दफा हो जाएंगी, बीमारियां घर का रुख नहीं करेंगी। तो इसके लिए दलाल चाहिए। अवाम में बहुत कुछ है, तो अवाम की बातों से बचना जरूरी है और एहतियात करनी चाहिए अवाम को भी कि वो बेफर की ना छोड़ा करें, और सुनी सुनाई बात अपनी मतलब थोड़ा वाह वाह करवाने के लिए और अपना ये मेरी मालूमात का सिक्का इस पर बैठ जाएगा तो सिक्के गर्म होके जब दागे जाएंगे ना खालों पर तो मुसीबत हो जाएगी, अल्लाह ना करे। तो ये सिक्के खतरनाक हैं, ये सिक्के ना जमाया करें। ये वो है वो ज़कात के ताल्लुक से सिक्के दागने वाली। मैं वैसे डराने के लिए आपको बोला कि यानी जो झूठ बोलेगा अपने तौर पर तो अजाब तो है ना उसका, अगर रब नाराज हुआ तो फिर फंस जाएंगे। हाँ, सुनी भी बात कि मैंने सुना है यूं इस तरह का, तो इसको झूठ नहीं बोलेंगे, जबकि वो कंफर्म 100% वो दुरुस्त बात आगे बढ़ाता है। लेकिन अल्लाह ने अक्ल दी है कि कई बातें ऐसी होती है जो सुनी सुनाई हो बयान नहीं करनी होती, फिर अफवाह उड़ जाएगी और आपने सुनी हुई है ये नहीं कहेंगे लोग, आपका नाम लेंगे फुला ने ये कहा था, और फिर ये चल पड़ेगी। और अगर आप कोई दीनी हवाले से आपका कुछ है मतलब नाम 4 आदमी जानते हैं, फिर तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये मेरे साथ होता रहता है कि यानी हुआ है मतलब इस तरह का मतलब लोग चला देते हैं, इलियास ने यूं बोला, अपनी जान छुड़ाने के लिए मेरा कंधा इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मुहावरा है, इलियास ने यूं बोला था, हालांकि मैंने बात नहीं बोला होता या बोला जरूर होता है, आगे पीछे और कुछ भी बोला होता है, तो वो काट छाट हो जाती। जैसे मेरी तरफ से मेरे हवाले से मैं क्लिप कभी कभी देखता हूँ, को बेचते हैं, वो क्लिप में जो बात होती है वो मुझे मेरा सर पकड़ाती है यार। अब क्या होता है, क्लिप मुख्तसर करना होता है और आगे पीछे भी बोला होता है, वो इधर से काटा उधर से कट मारा और ये अपनी मर्जी का वो डाल दिए। ये से लोग ये मेरी मोहब्बत
والے ہوتے ہیں, اطاری بھی لکھا ہوتا ہے وہ, لیکن میاں یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. مسئلہ بیان کر رہے ہیں, چاہے 100 منٹ کا مضمون پورا ہوگا تب مسئلہ سمجھ میں آئے گا, تو پھر 100 منٹ کا جاری کرنا ہے, 99 منٹ کا نہیں کرنا, امت کے لیے نقصان دہ ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اتنا شوق بھی نہ چرائیں کہ جس سے مطلب یہ نہیں کہ وہ شوق چرانا ہوتا ہے, مشہور یہ چرانا, چاپ پر سبا رہے گا, چورانا تو چوری کرنا ہوتا ہے, چرانا اور چیز ہے. تو اتنا شوق نہ چرائیں کہ آپ مطلب یہ نہیں کہ ہم کو بھی آزمائش پہ ڈال دے. الیاس نے مسئلہ بتایا تھا. ایک پرانا واقعہ یاد ہے مجھے, ایک اسلامی بھائی نے مطلب ایک بات مجھے کی کہ آپ نے وہ کہا تھا کہ وہ آئینے کے سامنے نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا یار میں نے کب کہا تھا؟ بولا آپ نے کہا تھا. میں نے کہا یار کسی کو کہا تو نہیں. بولا میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں. میں نے کہا یار تیرا بولا میں نے کب کہا یار؟ میں نے یہ کہا ہوگا کہ آئینے کے سامنے نماز ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو یوں ان سمجھ جو ہوتے نا, کم سمجھ والے, یہ پوری بات سمجھتے نہیں ہے, اور مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو مطلب توپ کے دہانے پہ رکھ کے بم کر کے اڑا دیتے ہیں. اب خدا جانے کتنے لوگوں کو یہ مسئلہ غلط پہنچ گیا ہوگا کہ آئینے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. الیاس نے یہ مسئلہ بتایا, اور علماء رد بھی کرتے ہوں گے اس کا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور میرے کو پتہ نہیں کن کن القاب سے نوازتے ہوں گے. یہ ہوتا ہے, میں صحیح بولتا ہوں آپ کو. ایک بار کا واقعہ یاد آ گیا کہ مجھے پتا چلا کہ بھئی کسی مقرر نے میرے بارے میں کہ وہ ایک شعر ہے, مقطع ہے, تو اس میں وہ دعوت اسلامی کا لفظ ہے, وہ بھی کیا ہے میں پورا مقطع بھول گیا ہوں. تو اس میں اس نے وہ کاریگری کی, ایک نعت خوان ہے, وہ دیکھو امیر دعوت اسلام, میں آگے وہ کچھ نہیں بولتا ہے, اس کو بھی کٹ کر کے کہیں چڑھا دے گا کوئی. تو وہ مطلب یعنی کہ یہ اپنے اس نعت میں بڑا ہوگا. اب وہ جو بھی تھے خطیب صاحب, اب وہ کتنے سمجھدار تھے وہ تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا ابھی آگے اگلی گفتگو سے. تو انہوں نے میرے خلاف بیان داغا جمعے کے خود اس میں, اللہ کا بھی ہمارا اپنا, دعوت اسلامی والوں کا. اور اس نے بیان کیا کہ اس نے یہ کیا, شاید کفر تک پہنچا دیا شاید. دعوت امیر دعوت اسلام تو سرکار ہے, یہ بن بیٹھا ہے. اچھا اب میں بن بیٹھا یا کسی نے مجھے وہ بٹھا دیا, یہ کون طے کرے گا؟ تو خیر مجھے پتا چلا تو میں نے تو حضرت کو پکڑ لیا. کوئی ایسا موقع آ گیا میرے کو, آپ نے یہ اب بھاگ کے کہاں جاتے؟ تو میں نے کہا میں نے تھوڑی کہاں لکھا یار, اب یہ نعت خوان ہے اپنی مرضی سے جو بول لیں یار ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جائے اور مائی پکڑ لیا جائے. خیر اب جو بھی ان کو سمجھایا ہوگا مجھے یاد نہیں ہے, تو یوں کرتے ہیں نہ آؤ دیکھتے نہ تاؤ. یہ تو چلو پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا, ورنہ تو پتہ نہیں میرا کیا حال کرتے. یہ پرانی بات ہے, یہ کبھی کبھی کوئی بات گھومتی پھرتی آ جاتی ہے. تو اس طرح بھی مطلب ہوتا ہے. تو اس لیے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ جو یعنی کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنی سنائی بات آگے کر دے. تو اس لیے تحقیق کرنی چاہیے کہ بعد میں ورنہ ندامت ہوتی ہے. یا ہم نے جس شخص کے بارے میں سنا اور وہ باتیں آگے بڑھا دی اور وہ بیچارہ اس طرح نہیں ہے, اس نے یہ غلطی نہیں کی, تو اب یہ کہ اس کو کتنا صدمہ ہوگا کہ یہ بیچارہ ڈیگریڈ ہو گیا. چلو اب ہم ان سے پاؤں پکڑ کے معافی بھی مانگ لیں گے اس شخص سے, تب بھی جن تک ہماری باتیں پہنچی ان کو کہاں ڈھونڈنے جائیں گے کہ بھائی میری بھول ہو گئی تھی, الیاس نے یا زید نے بکر نے ایسا کہا نہیں تھا. وہ شعر بھی بھائی آ گیا کہ میرا مطلب شعر یہ تھا, اتار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور, دیکھو غلام سید ابرار آ گیا. تو یہاں اس نے مطلب وہ دیکھو امیرے کر کے وہ اپنی بولی ان نعت خوان کو بھی میں جانتا ہوں جس نے یہ کارنامہ کیا تھا, لیکن اس کا یہ ذاتی کارنامہ تھا. میرا کیا قصور, میں تو غلام سید ابرار میں نے لکھا ہے, اور
یہ درست لکھا میں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.